ذہنی صحت کے بارے میں بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں، اوور تھنکنگ کے بارے میں بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل سے میں اس پر بات کروں گی کہ ایک ہائپوتھیسس ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈپریشن والی حقیقت پسندی کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ کلیم کرتا ہے کہ جو ڈپریشن میں مبتلا افراد ہیں وہ بعض حالات کا زیادہ درست اندازہ لگا لیتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو ڈپریشن نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارا ایک سوچ ہوتی ہے کہ ڈپریشن میں انسان نیگیٹو سوچ رہا ہے، اسے آدھا خالی گلاس نظر آ رہا ہے، اور اس کو آس پاس والے سب لوگ مشورے دیتے ہیں کہ تم پازیٹیو سوچو۔ اب جو ریسرچرز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ دراصل جو ڈپریشن والا بندہ ہے وہ زیادہ حقیقت پسند ہے، اس کو زمینی حقائق کا تجزیہ زیادہ بہتر کرنا آتا ہے۔ زندگی سب کے لیے مشکل ہوتی ہے اور اس میں ہمہ وقت نئے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور اس کی جو ہارڈ شپس ہیں ان کو دور کرنے کے لیے انسان پازیٹیو سوچ کا سہارا لیتا ہے۔ ویسے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ سوچ اچھی ہوگی تو نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا۔ ہم خوش فہم ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جو مشکل دوسرے پر آئی ہے وہ ہم پر نہیں آئے گی، اگر کوئی وائرس ہے تو وہ دوسرے کو لگا ہے ہمیں نہیں لگے گا، اسٹاک مارکیٹ میں پیسے دوسرے کے ڈوبے ہمارے نہیں ڈوبیں گے۔ ہماری یہی خوش فہمیاں ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھتی ہیں، چلو کہیں تو پہنچ جائیں گے۔ جب دوسروں کی جاب جا رہی ہوتی ہے تو ہم وہی غلطیاں دہرا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کی تھی، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو لائف ٹائم روزگار کی وارنٹی لکھوا کر بیٹھے ہیں، جو ہوا ان کے ساتھ ہوا ہے، ہماری جاب نہیں جائے گی، ہم سیف ہیں۔ در حقیقت ڈپریس بندہ ہمارے عام فہم اندازے کے مطابق نیگیٹو تھنکر نہیں بلکہ حقیقت پسند ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ اور دوسرے کتنے پانی میں ہیں، رشتہ داروں اور احباب کے بارے میں اس کی خوش فہمیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ تنہائی کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ فولز پیراڈائز میں نہیں رہتا، آزمائے ہوئے کو آزمانا چھوڑ دیتا ہے، بس اس کو ہی ہم مایوسی کا نام دے دیتے ہیں۔ جب چوٹ کھا کھا کر اتنی سخت باقی نہیں رہتی کہ مزید چوٹ کھانے کے اسباب مہیا کیے جائیں، ایسی صورت میں اکثر ڈاکٹرز میڈیسن کے ساتھ ساتھ تھراپی تجویز کرتے ہیں۔ تھراپی میں مریض کو اپنے اندر کا حال بتانے کا موقع ملتا ہے۔ عام طور پر ہم پرابلم سالونگ کے بجائے پرابلم سے دھیان ہٹانے میں لگے رہتے ہیں، اس سے اصل پرابلم اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ خود کو ہر وقت انگیج رکھنے سے، ڈیوائسز میں الجھے رہنے سے ہم اصل مسئلے سے آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں۔ دماغ کو پروسیس کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، یعنی کہ روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کو سٹور میں رکھے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں ڈیسیژن نہیں لے رہے کہ بھئی یہ چیز ہم نے اس کو بس نکالنا ہے، اس کو پھینک دینا ہے، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، ہم اس کے بجائے بس جمع کیے جا رہے ہیں ہر چیز کو۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ زیادہ ہی اگر سوچیں آپ کے سر پر سوار ہیں، آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ تھراپی لے لیں۔ اگر معاملات کی شدت معمولی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اتنا زیادہ ابھی نہیں معاملہ میرا خراب، تو اپنے آپ کو روزانہ کچھ وقت کے لیے بالکل فارغ رکھیں، اس میں کوئی کام نہیں کریں، اسکرین فری ٹائم لیں، چہل قدمی کریں، اپنے دماغ کو آزاد چھوڑ دیں، اس میں دن بھر کے واقعات اور سوچوں کو آنے دیں، تب آپ کی روز کی چھوٹی چھوٹی تلخیاں ساتھ ساتھ پروسیس ہوتی جائیں گی۔ چہل قدمی کے وقت بس ادھر ادھر گھومیں پھریں، دیکھیں نیچر کو، دیکھیں، زیادہ کوئی ایسا کام نہیں کریں تو دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ نہ ٹھوسیں، اس سے بریک لیں۔ اور کچھ تھراپسٹ ایسے ہیں کہ جو کہ اون سلائیاں بننے اور کروشیا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹیز دماغ کو سکون دیتی ہیں، ذہنی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ اون سلائیاں بننے اور کروشیا کرنے سے یہ دونوں میڈیٹیشن کی طرح ورک کرتے ہیں، اور بار بار ریپیٹیٹیو ورک ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں اپنی سوچیں جو ہیں اس کو فوکس کرنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ ہمارا جو اعصابی نظام ہے اس کو جو ایک بہت زیادہ ہم نے اس کو تیز والے موڈ میں رکھا ہوتا ہے، اس سے یہ سلو کرتا ہے اس کو۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں سے جو ایک انزائٹی ہے اور اسٹریس ہے، اس کے جو ہارمونز ہیں جس کو کورٹیسول کہا جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے روزمرہ کے اسٹریس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ہمیں ایکٹیویٹی ایسی ضرور رکھنی چاہیے جس سے ہم روزانہ تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دیں، بالکل فری ٹائم دیں،
اپنے دماغ کو بالکل ریلیکس چھوڑ دیں اور اس کو کرنے دیں، جو روز کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو پروسیس کرنے دیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔